نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل چینل وائس آف اسلام فار اسٹوڈنٹس۔ اسٹوڈنٹ تعارف حدیث میں کویسچن نمبر 4 ہمارے پاس ہے، منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات تحریر کریں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کے جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم منکرین حدیث کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ منکرین حدیث کون لوگ تھے؟ منکرین حدیث معاشرے کا وہ گروہ ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے کچھ اعتراضات ہیں جن کی بنیاد پر وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور اس حوالے میں وہ کچھ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا اعتراض ہے کہ حدیث حجت ہے، یعنی کہ حدیث کو لکھنے کی جو ممانعت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو۔ تو دوستو، جب ہمارے علماء کرام نے اس حدیث کی تفشیش اور تحقیق کی تو یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ جو یہ حدیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ مکی دور سے تھا، ٹھیک ہے۔ مکی میں لوگ جو تھے وہ بہت کم پڑھے لکھے تھے، تو اس مناسبت سے، اور دوسری بات کہ اسلام کی ابتدا تھی، ابھی تک بہت سارے لوگ جو ہے وہ حدیث اور قرآن میں جو فرق تھا اسے اچھے سے نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے کی ممانعت جو ہے وہ پیش کی تھی، لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی طرح دوسرا اعتراض ہے حضرت عائشہ کا واقعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم نے تقریباً 500 حدیث مبارکہ جو جمع کی تھیں۔ ایک دن میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے والد ماجد نا بہت پریشان ہیں اور کروٹیں بدل رہے ہیں، تو میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی آپ کو خبر آئی ہے جس وجہ سے آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ عائشہ وہ حدیثوں کا نسخہ لاؤ جو میں نے تیار کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس نسخہ لے کر آتی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے آگ میں جلا دیتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو، اس حدیث کو سننے کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس حدیث میں لکھنے کی ممانعت کی کسی جگہ پر موجود نہیں ہے، صرف نسخے کو جلانے کا واقعہ موجود ہے۔ حدیث چونکہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کو لکھنے کی وجہ سے نہیں جلایا گیا بلکہ کسی اور وجہ سے جلایا گیا تھا۔ یہ تھا ان کا دوسرا اعتراض۔ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنی ریاست میں اعلان کیا کہ جن کے پاس جتنی حدیثیں ہیں وہ میرے پاس لے آئیں۔ تو جب حدیث مبارکہ کو لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جلا کر ختم کر دیا۔ یہ ایک تیسرا اعتراض وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث سے، اس واقعے کا تعلق جو ہے وہ بھی کتابت حدیث سے نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی اور وجہ سی تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث مبارکہ کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد انہیں جلا دیا۔ اس کی ریزن ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نسخے موجود ہوں گے کہ جن میں قرآن اور حدیث جو ہیں وہ دونوں اکٹھی لکھی ہوں گی، تو ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا۔ اور اس کے بعد ان کا چوتھا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ 250 سال بعد لکھی گئی ہے، یعنی کہ 1 صدی بعد جو ہے نا وہ حدیث کو لکھنے کا کام شروع ہوا۔ یہ ان کا اعتراض بالکل غلط ہے، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری جو اوپر ہم نے واقعات جتنے پڑھے ہیں ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ لکھنے کا کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا، اور بہت سارے صحابہ کرام نے حدیث مبارکہ لکھ بھی لی تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھی وہ چاہے عملی تھی یا قولی تھی، اس پر عمل بھی کیا اور اسے اپنے حافظے میں بھی رکھا، اور بہت سے صحابہ کرام نے اسے لکھ کر بھی اپنے پاس رکھا۔ اسی طرح ہمارے پاس قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ ان کا اگلی ان کا جو اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تو دوستو، منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں تمام تر چیزوں کا بیان موجود ہے تو پھر حدیث کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟
دوستو یہاں پر ان کا اعتراض بالکل غلط ہے۔ یہاں پر یہ کل کے معنی کسی اور چیز میں لے رہے ہیں۔ کل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ان کا ذکر بیان کر دیا گیا ہے جن کی انسان کو ضرورت ہے، لیکن ان کی جو تفصیل ہے، ان کی جو ڈیٹیل ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ہی ملتا ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرض کریں کہ نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم و ارشاد فرما دیا، روزے کے متعلق، جہاد کے متعلق، یعنی کہ تمام اسلامی ارکان کے متعلق اللہ رب العزت نے حکم صادر فرما دیا قرآن مجید میں، لیکن ان کی تفصیل اور ڈیٹیل اور ان کی جو وضاحت ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گی۔ اس کے بعد ان کا آخری جو اعتراض ہے چھٹا، وہ کہتے ہیں کہ حدیث من گھڑت ہے۔ تو دوستو یہ ان کا سراسر غلط فہمی ہے، غلط اعتراض ہے کہ حدیث من گھڑت ہے، بلکہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے مطالعے کے کمی کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر حدیث کا مطالعہ یہ اچھے سے کریں تو کبھی بھی یہ اعتراض ان کے سامنے نہ آئے۔ حدیث من گھڑت نہیں ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جو اہل عرب تھے ان کا حافظہ کتنا قوی تھا، ٹھیک ہو گیا، اور کبھی حادثے کے حافظے کی بدولت وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ کو زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص نے امتحان بھی لیا، اور ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی ہیں وہ مجھے سناؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صرف زبانی یاد کرتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 100 حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ اس شخص کو سنائیں، اور اس شخص نے وہ قلم بند کروا لی۔ تو اگلے سال پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلا کر پھر ان سے حدیث مبارکہ کہا کہ وہی سناؤ جو تم نے پچھلے سال ہمیں سنائی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی 100 احادیث مبارکہ اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح انہوں نے سنائی تھی، 1 2 3، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے وہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ سنائیں۔ تو دوستو ان تمام تر اعتراضات اور ان کے جوابات سے ہمیں اس بات سے مکمل رہنمائی ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کو لکھنے کا اہتمام ہے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھا، لیکن جو منکرین حدیث اس انکار کرتے ہیں یہ ان کے بہت سے حدیث کو مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، اگر کتب حدیث کا یہ مطالعہ اچھے سے کر لیں تو ان کے یہ اعتراضات جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تھا منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا جواب۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ان کے اعتراضات سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت فرما سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔